وہ دل تک بھی پہنچ جائے گی، دل کو جلائے گی لیکن موت نہیں آئے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ۔ خرابی ہے ہر تانا دینے والے اور عیب تلاش کرنے والے کے لیے، جس نے مال کو جمع کیا اور اس کو گن کر رکھا اور وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ رہے گا، ہرگز نہیں، البتہ ضرور بضرور وہ روکنے والی میں داخل ہوگا۔ آپ کو کیا معلوم کہ وہ روک ڈالنے والی کیا ہے؟ وہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے جو دلوں کے اوپر جھانک لے گی۔ انہا علیہم مؤصدہ، وہ اس آگ کے اندر بند کر دیے جائیں گے جو بڑے بڑے ستونوں والی ہوگی۔ سورہ ہمزہ ہے، مکی صورت ہے۔ اس صورت کے اندر 3 بڑے گناہ کرنے والوں کے لیے وعید بیان ہوئی ہے۔ 3 گناہ ہیں جن کے لیے وعید بیان کیا، اللہ پاک نے شدید ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے۔ سب سے پہلے ہمازہ، پھر لمازہ، پھر جمع مال۔ ہمازہ، لمازہ اور جمع مال جو ہے، 3 گناہ بتائے گئے۔ ہمازہ کہتے ہیں مفسرین نے کہ جو کسی کے عیب تلاش کر کے اس کی چغلی کرے، غیبت کرے، جس کو ہم کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں احادیث میں اس کی بڑی سخت جو ہے وہ وعید بیان ہوئی ہے، غیبت کی، کسی کی برائی بیان کرنا پیٹھ پیچھے۔ اس گناہ کو بڑی شدت کے ساتھ شریعت نے دیا ہے۔ ایک تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ گناہ کیا جاتا ہے، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی بیان کی جاتی ہے، تو انسان اس میں بڑھتا چلا جاتا ہے اور گھنٹوں اس کے عیب جوئی کے اندر، عیب بیان کرنے کے اندر لگا دیتا ہے۔ ایک تو یہ خاص طور پر یہ وجہ ہے۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ وہ موجود نہیں ہوتا سامنے جس کی غیبت کی جا رہی ہے، جس کے عیب بیان کی جا رہی ہے، کہ وہ اپنی صفائی بیان کر سکے، وہ موجود بھی نہیں ہوتا۔ تو اس غیبت میں کچھ باتیں سچی ہوتی ہیں، زیادہ اس کے اندر جھوٹ مل جاتا ہے، بہتان بن جاتا ہے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب ایک ٹیم بیٹھی ہو، چند لوگ ہم بیٹھے ہو، 2 بندوں کی مجلس ہو رہی ہو، تو اس مجلس کے اندر ہم نے کسی ٹاپک کو چھیڑ لیا، کسی سیاستدان کو پکڑ لیا، کسی مولوی کو پکڑ لیا، کسی صحافی کو پکڑ لیا، پکڑ کے شروع ہو گئی۔ اب ایک اپنا علم بیان کرتا ہے، دوسرا اپنا علم بیان کرتا ہے، وہ بات بڑھتے اتنی آگے چلی جاتی ہے کہ پھر وہ اس کے اندر وہ خامیاں ہوتی بھی نہیں ہیں، پھر بہتان شروع ہو جاتا ہے، یہ ہے، یہ فلاں کا ایجنٹ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں، پھر بہتان تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے شان اس کو بڑی سختی کے ساتھ دیا ہے، بلکہ سورۃ الحجرات میں تو یہ فرمایا ہے کہ غیبت کرنا ایسے ہے جیسے اپنے بھائی کا گوشت کھانا، جس کی غیبت کر رہے ہیں اس کا گوشت کھا رہا ہے۔ اور دوسرا فرمایا لمازہ۔ لمازہ کہتے ہیں تانا دینے والے، کسی کو تانا دیا جائے نا کسی کی بات پر، تو ہمارا یہ مزاج بن گیا، ہم کہتے ہیں میں تو سیدھی بات، کھری بات کرتا ہوں، لیکن منہ پہ بات کر دیتا ہوں، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ جبکہ کسی کو تانا دینے کی شدید ممانعت آئی ہے شریعت کے اندر، یہاں پر بھی اللہ پاک جل شانہ نے اس کی وعید بیان کی ہے۔ لمازہ، تانا دینا کسی کو، جب اس کے منہ پر اس کی بےزتی کی جائے گی تو اس سے اظہار ثانی ہوگی، تکلیف۔ یہ جو اظہار ثانی والا معاملہ ہے نا، یہ تو ہم سے بہت ختم ہی ہو گیا ہے، احساس ہی ختم ہو گیا۔ ہم اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے یا اپنی لذت کو وقتی طور پر پورا کرنے کے لیے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، منہ سے کیا نکل رہا ہے ہمیں کوئی پتہ نہیں، بس نکال دیتے ہیں، پھینک دیتے ہیں، اگلے کے دل پہ جانے لگے، وہ کیا سوچے گا۔ وہ اسی حساس دل والے لوگ ہوتے ہیں، کسی پریشانی میں بیمار ہو جائے وہ بیچارہ، نہیں ہمیں پرواہ اس بات کی، بس جو منہ میں آیا پھینک دیا اس کو۔ تانا زنی کرنے والے بھی اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا ہمازہ لمازہ، وعید کہتے ہیں خرابی کو۔ خرابی ہے ہر عیب تلاش کرنے والے، چغل خور اور لمازہ ہر تانا دینے والے کے لیے۔ الذی جمع مالا وعددہ، اور وہ جو مال کو جمع کر کے رکھتا ہے اور گن کے رکھتا ہے، یعنی مال کے ساتھ اتنی محبت ہے، یہ بات ہم ذہن میں رکھ لیں کہ مال کو جمع کرنا اور گننا یہ کو ویسے برا نہیں ہے شریعت کے اندر۔ اس کو قرآن پاک میں خیر بھی کہا گیا ہے،
اس کو اللہ کا فضل بھی کہا گیا ہے، اس کے حلال ہو، اس کو کمانا، سنبھالنا، اس کی حفاظت کرنا، اس کی ایسے ممانعت نہیں ہے۔ یہاں پر وہ مال ہے جو اللہ سے غافل کر دے، اللہ سے غافل کر دے، اور وہ مال ہے جس کے حقوق واجبہ ادا نہ کیے گئے ہوں، زکوٰۃ فرض ہے، عشر فرض ہے، وہ ادا نہیں کیا گیا، وہ مال یہاں پر مراد ہے۔ ایسا مال اس کو اتنی حرص اور لالچ ہے، اس کو پرواہ نہیں ہے کہ حلال کیا ہوتا ہے، حرام کیا ہوتا ہے، اس کو بار بار دن رہا ہے، سوال کے رکھتا ہے، روزانہ حساب لگاتا ہے، میری فلاں اکاؤنٹ میں اتنا پڑا ہے، فلاں جگہ اتنا پڑا ہے، فلاں کل ملا کے اتنا تو ہو ہی جائے گا، تو بس اپنے دل کو خوش کر رہا ہے، حالانکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کو نہ اس نے کھانا ہے، اس کو تو کھانوں کو بھی پرہیز بتا دی ڈاکٹر نے، تو اتنے نہ کھا سکتا ہے، پہننے کو جوڑا پہنے گا کتنے پہن لے گا، کیا کہاں لگا رہے ہیں، بس ایک مزاج بن گیا ہے مال کو جمع کرنا، اکٹھا کرنا، مال کی باتیں ہیں، جہاں مال کی بات ہو بڑھ دل خوش ہوتا ہے، منہ میں پانی بھر آتا ہے، تو اس کو جس کا یہ معاملہ بن جائے تو اللہ پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ خیال کرتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ رہے گا۔ مال والوں کو یہ تکبر اور غرور ہوتا ہے نا کہ میرے پاس مال ہے، تمہارا یہ خیال ہے مال ہمیشہ رہے گا، کلا لینبذن فی الحطمہ، ایسا جو شخص اپنے رب کو بھول جائے گا، مال کے حقوق واجبہ ادا نہیں کرے گا، یہ روندنے والی میں داخل ہوگا۔ روندنے والی کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے، جہنم کے بارے میں فرمایا اللہ کی تطلع علی الافئدہ، تو دلوں پر جھانک لیتی ہے۔ اب یہ اس آگ کی، جہنم کی آگ کی صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ دلوں پر جھانک لیتی ہے۔ دلوں پر جھانک لینے کا مطلب مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ عام جو آگ ہوتی ہے نا، وہ پہلے جسم کو جلاتی ہے، جسم کو جلانے کے بعد وہ پھر دل تک پہنچتی ہے، جب تک وہ دل تک پہنچتی ہے ویسے بندہ مر جاتا ہے، اس کی روح جو ہے وہ نکل جاتی ہے، اس کے بعد چاہے سارا ہڈیاں بھی جل جائیں اس کی، بس پھر تو ختم ہی ہو گیا وہ۔ لیکن جہنم کی جو آگ ہے نا وہ دل تک بھی پہنچ جائے گی، دل کو جلائے گی، لیکن موت نہیں آئے گی۔ کیا ہم سب کو معلوم ہے نا، حدیث پاک میں ہے کہ موت کو بھی سوا کر دیا جائے گا، پھر اس کو موت نہیں ہے، جنتی ہمیشہ کے لیے جنت میں، جہنمی ہمیشہ کے لیے جہنم میں وہ رہیں گے، اور آگ جلاتی جلاتی دل تک پہنچ جائے گی۔ زندگی میں اپنے ہوش و حواس میں اپنے دل کو جلتا ہوا دیکھے گا، یہی برداشت کرے گا۔ اللہ پاک ہم سب کی بات آئے، یہ فرمایا کہ اللہ کی تطلع علی الافئدہ، وہ دلوں پر جھانک لے گی، انہا علیہم مؤصدہ، کہ ان آگ کے اندر ان سب کو بند کر دیا جائے گا، جہنمی لوگوں کو، ان لوگوں کو آگ کے اندر بند کر، جیسے ہم کسی چیز کو روسٹ کرتے ہیں نا، بکرا یا مرغی یا کوئی بھی چیز، اس کو روسٹ کیا جاتا ہے، اس کو بند کر کے لپیٹ کے آگ کے اندر اس کو بند کر کے، تو اوپر سے بالکل تاکہ یہ جو ہے اسٹیم کے اندر پک جائے، روسٹ ہو جائے۔ جب اس کو باہر نکالتے ہیں تو ایسے تھوڑا سا بھی جھاڑے تو ہڈیوں سے سارا گوشت اتر جاتا ہے، یہ حال ہو جاتا ہے۔ آگ ان کے اوپر بند کر دی جائے گی جہنمی، جسم ان کا گل جائے گا۔ فی عمد ممددہ، آگ کے لمبے لمبے ستون ہوں گے، عمد کہتے ہیں ستون کو، ممددہ لمبے لمبے، یعنی جب آگ جلتی ہے تو ایک ستون بن جاتا ہے، لمبے لمبے آگ کے ستون ہوں گے، لپٹیں نکل رہی ہوں گی آگ کی، ان کے اندر ان کو بند کر دیا جائے گا۔ تو اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک تو اس کے لیے اسباب اختیار کرنے چاہیے کہ ان گناہوں سے ہم بچیں، کسی کو تانا دینے سے بچیں، اور جتنے بھی ہم حق گو ہیں، سب سے بڑے حق گو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں ہوئی۔ تو ہم کون ہوتے ہیں؟ میں تو حق سچ بیان کرتا ہوں، میں فلاں کرتا ہوں، کسی کو تانے دیتے رہے، کسی کی دل آزاری کرتے رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ غیبت کرنا بہت بری عادت ہے، یہ انتہائی بزدل آدمی کا کام کہ جو انسان جو ہے۔ اور ایک اور بات ہے کہ اس کے روحانی بڑے غلط اثرات ہوتے ہیں، روحانی طور پر جب آدمی کسی کی غیبت کرتا ہے نا، وہ یہ تو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہ کون سا سن رہا ہے، ہم دونوں آپس میں بات کر رہے ہیں، لیکن ایک روحانی طور پر غیبی میسج جو ہے نا، نفرت کا اس کے دل میں پہنچ جاتا ہے، اس کے دل میں نفرت کا ایک میسج پہنچ جاتا ہے۔ ایسے انسان کہتا ہے ہم نے دو بات کی تھی، کسی نے بتا دیا اس کا موڈ خراب ہے، اس کا موڈ بنا ہوا ہے، عموماً ہوتا ہے ہمارے ساتھ ایسا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے غیبانہ ایک میسج وہاں تک چلا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مال ضرور جمع کیا جائے، لاکھوں کروڑوں جمع کیے جائیں، اللہ پاک کو کوئی اعتراض نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، شریعت کو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اس میں یہ ہے جو حقوق ہم پر مال کے واجب ہیں، حقوق کو ادا کیا جائے، مال کے اندر ایسے منہمک نہ ہو جائیں کہ اپنے رب کو بھول جائیں۔
تو یہ تینوں باتوں کا ہم لحاظ کریں، اللہ ہمیں توفیق دے۔